بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں یعنی مقرر ہیں۔ فمن فرض، پس جو کوئی، فرض فیہن الحج، پس جس پر فرض ہو جائے حج کرنا، فلا رفث، پھر نہ وہ رفث کرے، ولا فسوق، نہ فسوق کرے، ولا جدال، اور نہ جدال کرے، یعنی جس پر احرام جو باندھ لے اور حج کی نیت کر کے حج کو چلا جائے تو نہ وہ اپنی عورتوں سے بے حجاب ہو، اپنی بیویوں سے، اور نہ گناہ کرے اور نہ ہی جھگڑا کرے، فی الحج، حج کے دوران، حج میں، وما تفعلوا، اور جو تم کرو گے، من خیر، نیکی میں سے، یعلمہ اللہ، تو جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، وتزودوا، اور زیادہ راہ لے لیا کرو، سفر کا سامان لے لیا کرو، فإن، پس بے شک، خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ، بہترین سفر کا سامان تقوی ہے، واتقونی، اور ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اللہ تعالیٰ اس آیات میں حج کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ حج کے مہینہ جو ہے، حج کے مہینے وہ معلوم ہیں، وہ مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے مہینے بتائے کہ وہ شوال، ذی الحجہ اور ذی القعدہ کے 10 دن ہیں۔ اشہر کہتے ہیں مہینے کو، شہر ان کی جمع ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی حج عمرہ کا احرام باندھ لے تو اس پر وہ فرض ہو جاتا ہے۔ عمرے کے لیے دیکھیں تاریخ اور وقت مقرر نہیں، جب چاہے کر سکتے ہیں، اور حج کے لیے مہینے اور وقت مقرر ہیں۔ وہ مہینے شوال، ذی الحجہ اور ذی القعدہ کے 10 دن ہیں۔ شوال سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں ہے، اس لیے شوال کو شامل کیا ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک شوال سے پہلے نیت کر لے تو حج ادا نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک حج تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہوگا، تو شوال سے پہلے نیت نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، حج کے اندر ممنوع کام، جو حاجی حج کا احرام باندھ دے تو اس کے لیے کچھ چیزیں جو ہے ویسے تو ممنوع نہیں ہے لیکن وہ حج کے دوران ممنوع ہو جاتی ہیں، حرام ہو جاتی ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز ہے رفث۔ رفث ایک جامع لفظ ہے، اس سے مراد ہے عورت اپنی بیوی سے، اپنی عورت سے مباشرت کرنا۔ اب یہاں پر اس سے مباشرت اور متعلقات یہ سب جو ہے وہ حرام ہیں، یہاں تک کہ اپنی زبان سے کھلی باتیں اپنی عورت سے گفتگو کرنا، یہ بھی سب محرم کو حالت احرام میں حرام ہے۔ اور فسوق کہتے ہیں، فسق سے نکلا ہے، اور اس کے معنی عام معنی مراد لیتے ہیں گناہ کے، کسی بھی قسم کا کوئی گناہ جو ہے حالت حج میں، احرام کی حالت میں نہیں کر سکتے، اور اس طرح جو ہے وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر جو چیزیں ویسے تو جائز ہیں لیکن حالت احرام میں حرام ہو جاتی ہیں، عورت کے ساتھ مباشرت اور اس کے تمام متعلقات، وہ کل 6 چیزیں۔ نمبر 1 عورت کے ساتھ مباشرت، نمبر 2 ہے بری جانوروں کا شکار کرنا، خود کرنا یا کسی بھی کو شکار کا بتانا، نمبر 3 ہے بال یا ناخن کٹوانا، نمبر 4 ہے خوشبو کا استعمال کرنا۔ یہ 4 چیزیں مرد عورت دونوں کے لیے حرام ہیں، اور اگلی جو 2 چیزیں وہ صرف مردوں کے لیے حرام ہیں۔ نمبر 5 ہے اس میں سلے ہوئے کپڑے پہننا، یہ مردوں کے لیے اسپیشل، اور نمبر 6 ہے چہرے اور سر کو ڈھانپنا، لیکن امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چہرے کا ڈھانپنا یہ عورت کے لیے بھی ناجائز ہے۔ تو آج کل ایک ہیڈ والا نقاب چلتا ہے جس سے جو ہے فیس پہ وہ کپڑا ٹچ نہیں ہوتا اور اچھے سے نقاب بھی ہو جاتا ہے، تو حج کے دوران احرام میں عورتیں وہ استعمال کرتی ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ولا جدال، اور جدال نہ کرے، اس سے مراد ہے جدال کہتے ہیں سخت قسم کے جھگڑے کو، اور یہاں پر جو ہے اللہ نے فرمایا کہ جدال نہ کرے، یعنی زمانے جاہلیت میں عرب کے جو لوگ تھے وہ وقوف عرفہ میں جو ہے عرفات میں جب وقوف کرنا ہوتا ہے اور مزدلفہ میں، اس میں اختلاف تھا، تو وہاں پر وہ کچھ لوگ جو ہے ذی القعدہ میں کرتے تھے، اور آپس میں جب ان میں جھگڑا بھی ہوتا تھا تو ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج میں جو ہے لا جدالہ، جھگڑا نہیں کرنا۔ تو ان 3 چیزوں کی ممانعت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کو یہاں پہ بیان فرمایا کہ حج میں یہ نہیں کرنا، اور نیکی کرتے رہو، اور تم سب جان لو کہ جو تم نیکی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح جانتا ہے، یعنی نیکی کے جو کام ہیں وہ تم کرتے رہو اور اللہ کو ان کی خبر ہے۔
اور زیادہ راہ لے لیا کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا زیادہ راہ لے لیا کرو۔ کچھ لوگ اس طرح کرتے تھے کہ بس اللہ توکل جو ہے بے سر و سامان حج کے لیے نکل جاتے تھے اور کوئی بھی سامان اپنا نہیں لے کے جاتے تھے، پھر وہاں جا کر بھیک مانگتے اور پریشان ہوتے۔ تو اللہ نے فرمایا سفر کی تیاری کرو اور حج کا سامان بھی لے جاؤ، بے شک بہترین جو ہے سفر کی تیاری وہ تقوی ہے، اور ڈرتے رہو اے عقل والو۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کہ تبتغوا تا تم تلاش کرو، فضلا فضل، من ربکم اپنے رب کا، فَإِذَا پھر جب افضتم من عرفات تم واپس لوٹ آؤ عرفات سے، فاذکروا تو ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرامی مشعر الحرام کے پاس، وَاذْكُرُوهُ اور اللہ کو یاد کرو، کما جیسا کہ ہداکم تمہیں سکھایا گیا، وَإِن كُنتُم اور تھے تم اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ نادانوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ گناہ نہیں تم پر کہ تلاش کرو اللہ کا فضل، اپنے رب کا فضل۔ پھر جب طواف کے لیے لوٹو، افضتم طواف کے لیے لوٹو عرفات سے، تو اللہ کو یاد کرو مشعر الحرام کے پاس، اور اللہ کو یاد کرو جیسے سکھایا تمہیں، ہدایت دی تمہیں، اس سے پہلے تم تھے نادانوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے سفر میں جو ہے تجارت وغیرہ کر لو، یعنی حج کے سفر میں تجارت کرنا، حج کے سفر میں سوداگری، بیع و شرع، خریدنا بیچنا، یہ گناہ نہیں ہے بلکہ مباح ہے۔ لوگوں کو اس میں شبہ تھا کہ شاید تجارت کرنے سے حج میں نقصان آئے گا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ مقصد جو اصلی مقصد ہے وہ حج ہے، لیکن اگر تجارت بھی کر لی جائے تو ثواب میں کوئی نقصان نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم طواف کر کے لوٹو عرفات سے تو یاد کرو اللہ کو مشعر الحرام کے پاس۔ مشعر الحرام ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے، جس پر امام وقوف کرتا ہے، اور اس پہاڑ پر قیام کرنا افضل ہے۔ تمام مزدلفہ میں جہاں بھی قیام کرے وہ جائز ہے سوائے وادی محصر کے، اور اللہ نے کہا یاد کرو جیسا تمہیں ہدایت دی گئی، اور اس سے پہلے تم تھے نادان۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں حاجیوں سے فرما رہے ہیں جنہوں نے حج کا احرام باندھا ہو، ان سے فرما رہے ہیں کہ اگر وہ حج کے لیے ہی جائیں لیکن وہاں پر اپنی جو ہے چند ضرورت کی وجہ سے تجارت وغیرہ کر سکیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکیں، تو اس میں کوئی گناہ نہیں، تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن صرف اسی نیت سے جانا کہ وہاں جا کے تجارت کریں گے یہ جائز نہیں۔ اور یہاں فرمایا کہ جب تم عرفات سے واپس آنے لگو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اس طرح کہ جس طرح تمہیں بتلایا ہے، اور اس میں بتایا کہ عرفات سے واپسی میں رات کو مزدلفہ میں قیام کریں گے۔ عرفات ایک میدان ہے جس کے جو ہے حدود اربع وہ مشہور ہے، معروف ہیں۔ یہ میدان حرم سے خارج ہے، حرم سے دور ہے۔ حجاج کو اس میں پہنچنا اور زوال آفتاب سے مغرب تک یہاں قیام کرنا جو ہے حج کا اہم ترین ایک فرض ہے، جس کے فوت ہونے سے نہ کوئی کفارہ ہے نہ فدیہ ہے، تو یہ ضرور جو ہے فرض ہے یہاں عرفات میں وقوف کرنا۔ عرفات کو عرفات بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور دوسرے معنی اس کی یہ کہ مشرق مغرب کے مسلمانوں کو آپس میں تعارف کا موقع ملتا ہے۔ مشعر الحرام جیسے بتایا کہ ایک پہاڑ کا نام ہے، مزدلفہ میں واقع ہے، اور جو ہے مشعر شعار سے، علامت سے ہے۔ احرام کے معنی محترم، مقدس کے ہیں، اور مقدس مقام جو ہے مزدلفہ میں قیام کرنا یہ فرمایا، اور اللہ نے فرمایا یاد کرو جیسا تمہیں یاد کرنے کا کہا گیا، یعنی اللہ کی تعریف، تسبیح، تحمید، تکبیر بیان کی جائے، عبادت وغیرہ کے خاص آداب بتائے گئے۔ اور اس سے پہلے جو ہے تم نادان تھے، یعنی یہودی اور مشرکین وغیرہ جو ہے اللہ کو یاد تو کرتے ہیں لیکن اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن وہ شرک کے ساتھ کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ مجھے ایسا ذکر نہیں چاہیے بلکہ توحید کے ساتھ، جس کی تمہیں ہدایت دی گئی کہ صرف ایک ہی اللہ کو ماننا ہے، تو یہاں پر یہ فرمایا گیا۔